الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اس عظیم الشان اجلاس اور اس اہم ترین مکان اور بہت ہی زیادہ فکر مندی کے لائق زمان یعنی وقت اور بہت ہی تاریخی حیثیت کے حامل اس خطے کے انسان اور اس عظیم الشان اجلاس میں جو بڑے بڑے مہمان اور علماء ذی شان تشریف رکھتے ہیں، میں آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں، خاص طور پر جو میرے اس خطے کے محبوب باسی یہاں موجود ہیں، خواہ وہ ملت کے نوجوان ہوں جن کے وجود سے انسانیت اور امت کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، خواہ وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہوں جن کے آغوش تربیت میں پل کر کے امت کے، انسانیت کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے وہ پہلوان اور بلوان اور انسان پیدا ہوتے ہیں جو انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ دنیا جب شر و فساد سے بھر جاتی ہے تو اللہ جل شانہ ایسی ماؤں کو پیدا فرماتا ہے
جو حقیقت میں وہی ذمہ دار ہوتی ہیں آنے والی قوموں کو اپنی آغوش تربیت میں پالنے کی، وہ میری مائیں، بہنیں، اور اسی طریقے سے میرے وہ علماء کرام جو حقیقت میں جن کے مرہون منت ہے ملت کے، امت کے، انسانیت کے بگاڑ کے بعد سدھار کا، اور جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں سب سے زیادہ بگاڑ اور خرابی، ظلم و زیادتی پیدا ہونے کے بعد بھیجے گئے تو سب سے بڑے اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ساری دنیا میں امن و آشتی، محبت اور ہر طرح کی بھلائی اور خیر خواہی اور اصلاح کا کام کر گئے۔ ان کے وارثین علماء کرام، اور خاص طور پر میں مدرسین حضرات کو کہوں گا جن کے ہاتھ میں امت کی، انسانیت کی سب سے بڑی امانت ہے۔ وہ 1 کروڑ اور 10 کروڑ بھارت کی دولت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بینکوں کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے بڑی امانت وہ امانت ہے جو یہ نونہال ہمارے گود میں پل رہے ہیں، جو ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے اسکولوں میں جی رہے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی قیمت اور امانت ہے جو آپ کے حوالے پوری امت نے اور پورے معاشرے نے اور پوری قوم نے کر رکھا ہے۔ اس امانت میں ادنا سستی، آپ نے سنا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ دھرم کا نعرہ لگانے والا اور اس کا علمبردار کہلانے والا حقیقت میں ادھرمی ہے، جس کے پاس ایک پوٹلی رکھی گئی پیسے کی، کسی بھی چیز کی، ایک بوریا کی جس میں دھان بھرا ہوا ہے یا بھس بھرا ہوا ہے، اور اس کی صرف جو بندھن ہے وہ بندھن کسی طرح سے ڈھیلی ہو جائے اور وہ امانت آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے یا آپ کے سونپی گئی ہے، وہ خائن ہے، اور اس کے دین اور دھرم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہی ہے امانت کا مطلب، کہ اندر کا پیسہ، اندر کی دولت وہ نہیں بورے میں کیا ہے اور پوٹلی میں کیا ہے، بلکہ اوپر جو بندھن ہے، بوری جو ہے اس میں کہیں کسی طریقے سے اس کا رنگ نہ بگڑ جائے۔ اگر اس میں فرق پڑ گیا آپ کے پاس رہتے ہوئے تو یہ سمجھیے کہ آپ خائن ہیں۔ یہ ہے امانت جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس امانت رکھ دی، پیسہ رکھ دیا، اپنے بیٹے کو رکھ دیا، اپنی بیٹی کو رکھ دیا، وہ امانت اگر ہے تو سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بچہ رکھ دیا گیا ہو، اور کیا صرف مدرسے کے، کیونکہ آپ وارث نبی ہیں، محمد الرسول اللہ نبیوں کے وارث ہیں، اور اسی طریقے سے آپ صرف علماء پر مت جائیے، ٹیچرز اور پروفیسران پر مت جائیے، اسکولوں اور مدرسوں پر ذمہ داری دے کر کے مت ہٹ جائیے، بلکہ وہ باپ سب سے بڑا امین ہے اور سب سے بڑا امانت دار ہے اور سب سے بڑا مسئول ذمہ دار ہے، جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ذمہ دار بن گئے اور مطلق الاعلان بن گئے، ہم صدر ہیں، ہم امیر ہیں، ہم ناظم ہیں، ہم پریزیڈنٹ ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، ہم مکھیا ہیں اور سرپنچ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ وہ سرداری ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تم کو مسئول کہا تھا، پوچھے جاؤ گے، جواب دینا پڑے گا، قوم کے سامنے بھی، اپنی اولاد کے سامنے بھی، اولاد کے بارے میں بھی تم ساری حاجی صاحب کی نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گے، نمازی کی سارے نماز دھرے رہ جائیں گے، دان خدان تمہارا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ ذمہ داری پوچھنے کی تمہاری اس بیٹے کے سلسلے میں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف مولانا صاحب پر اور شکشک پر اور فلاں پر ذمہ داری ڈال کے مت ہٹیے۔ ما نحل والد ولدہ افضل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہے جس نے اپنے بیٹے کو نحلاً کوئی گفٹ دیا ہو، کوئی دولت دی ہو، کوئی پونجی بنائی ہو، افضل من ان ادبہ،
और अहसन तादीबहु, कहा कि जिस बाप ने अपने बेटे को अदब सिखा दिया है, इल्म सिखा दिया है, उसको जीना सिखा दिया है, ये तुम्हारे चचा जान हैं, ये तुम्हारे अब्बा हैं। मैं पीछे की तरफ कभी कभी जाता हूँ अपने गांव की तरफ, तो मुझे बेहद अपने ऊपर अफसोस होता है, अपनी सोसाइटी पर अफसोस होता है। उस वक्त गांव के एक चमार भाई जो था, उसको भी रिश्ता मालूम था कि ये गांव के चचा लगते हैं या दादा लगते हैं या भतीजा लगते हैं। उस वक्त रिश्ता चलता था और बहुत ढंग से चलता था। आज वो रिश्ते पामाल हो रहे हैं। कौन सा अदब आप सिखा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आ रहे हैं, और किसके लिए आप कह रहे हैं कि जब तक तालीम नहीं होगी इस कौम में, इस जमात में और हिंदुस्तान में इतने सारे जाहिल हैं, तो जाहिलों के होते हुए कैसे सुधार होगा? नहीं, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। आपने सिर्फ दुनियादारी और दुनिया की हर चालाकी इस इल्म के वास्ते से सब कुछ सिखा लिया। तो मेरे अजीज़ों, मैं एसातिज़ा से बात कर रहा हूँ, वालिदैन से मुखातब हूँ, और मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जो किसी मदरसे में जाकर पढ़ते हैं, किसी स्कूल के वो स्टूडेंट बनते हैं और कहीं जाकर के वो छात्र कहलाते हैं, या हमारी माएँ और बहनें जो तालिबात कहलाती हैं या छात्रा कहलाती हैं। उनकी जिम्मेदारी हो किस तरीके से जाएं और किस तरीके से पढ़ें, उनकी क्या जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल से आप तमाम हजरात तो हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस अजीमुशान इजलास के मुनाकिद करने वाले, खाह वो हाफिज़ सग़ीर साहब जो इस इदारे के हकीकत में रूह रवां हैं, और या मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब जो सदरुल मुदर्रिसीन हैं, या इसके सदर आली मकाम हैं जो मदरसे के सदर हैं, या इसके मुदर्रिसीन हैं, इन लोगों ने और आप सब लोगों ने जो फ़िक्रमंदी के साथ माशरती बिगाड़, यानी जब माशरा ही, ख़ानदान ही, सोसाइटी ही बिगड़ जाएगी तो कोई बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी काम नहीं कर सकेगी। कोई बड़ा से बड़ा आलिम पैदा हो जाए वो कुछ नहीं कर सकेगा, बल्कि सारी तालीमात धरी की धरी, क्या सब किताबों में नहीं लिखी हुई है? कुरान मौजूद है कि नहीं मौजूद है? हदीस मौजूद है कि नहीं मौजूद है? भारत का कानून और संविधान मौजूद है कि नहीं मौजूद है? फिर उल्लंघन क्यों हो रहा है? गौर करने की चीज़ है। सारा इल्म मौजूद है और हर जगह मौजूद है, लेकिन कौन है उसको लेने वाले? इस बिगाड़ और फसाद को न इस इल्म के ज़रिए से दुरुस्त किया जा सकता है, न दौलत के ज़रिए से किया जा सकता है, न कुर्सी हासिल करके किया जा सकता है, न ही अपने हुकूक की लड़ाई कोर्ट में जा करके हासिल किया जा सकता है, न अपने हुकूक की लड़ाई पार्लियामेंट का कोई मेंबर पार्लियामेंट बन करके किया जा सकता है। अगर है तो इस हुकूक की लड़ाई सिर्फ अपने से लड़नी है। अगर हमने अपने आप से लड़ना सीख लिया, अपने आप को पहचान लिया और अपने आप को दुरुस्त कर लिया, तो समझिए कि हकीकत में यही मतलूब है, यही सब कुछ है। वरना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में पैदा हुए थे, जिस जगह आए थे, उसके बारे में तो आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अला वजहिल अर्ज़। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि दुनिया की सारी तारीख़ को देखो, जितनी दुनिया में लोग बसते हैं, वहाँ से हम अरब के लोग जो थे, बहुत अच्छे लोग, बड़े ऊंचे ख़ानदान से, उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा पढ़ेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम तक सबसे अलबेला लोगों की, सबसे बेहतर लोगों की वैसी कोई नस्ल दुनिया में नहीं थी जो आपका कि हम पल्ला हो, ऐसे ख़ानदान की कुरैश के लोग थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा था कि अना अफ़सहुल अरब, दुनिया में जितने अच्छे भाषण देने वाले हैं, दुनिया में सबसे जो अच्छी लिटरेसी के माहिर हैं और दुनिया में सबसे अच्छे जो खतीब हो सकते हैं, वो क्या है? अल्लाह ताला ने वो सारी खूबियाँ हिकमत की, ईमान की, अच्छे अल्फाज में, अच्छे पैराए में बयान करने का मुझे मलका अता फरमा। बैद अन्नी मिन कुरैश। और तुम जानते हो कुरैश और अरब के लोग तो सारी दुनिया को गूंगा कहते हैं, कहते बोलने का ढंग हमको है, दिलों में उतार देने का हक हमको आता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आप जानते हैं
یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، سب سے ذلیل، سب سے مارے ہوئے، سب سے ستائے ہوئے، سب سے زیادہ ابھی آپ نے سنا اپنی بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے گڈھا کھود کر کے زندہ دفن کر دینے والے، سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے پامال کرنے والے، سب سے زیادہ اپنے بھائیوں کا گلا دبانے والے ہم ہی تھے۔ اور اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے؟ سود کی جہاں تک آج دنیا میں بینکنگ نظام ہے، مولانا لوگ پریشان ہیں، اور آپ بھی آ کے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ چیز تو جائز ہونی چاہیے، انشورنس کے 10 طریقے ہیں، لیکن کم سے کم ہیلتھ انشورنس تو جائز ہونا چاہیے۔ سود کی جتنی قسمیں ہیں وہ قیامت تک مجھے لگتا ہے کہ پیدا ہوں گی، وہ سب عرب کے لوگ، جاہل لوگ، وہ سب طریقے اپنائے ہوئے تھے، اتنے اس برائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، پوری دنیا میں لوگ تو بستے تھے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور جاہل اور اجڑ اور معاشرے کے بگاڑ میں ہماری کوئی مثال نہیں۔ اعزنا اللہ جل شانہ نے ہم کو عزت دے دی، ہم کو بھائی بھائی بن کر کے رہنا سکھا دیا، سارے دلدر دور کر دیے۔ کس چیز سے؟ صرف اسلام آیا۔ اسلام وہاں دوسرا آیا تھا، آپ کے پاس دوسرا ہے؟ لوگوں نہیں، حقیقت یہی ہے، لیکن اس وقت سے بھی برا۔ اس وقت کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک تو ہماری حالت دیکھ، خاص طور پر مسلمانوں کی حالت، اور مسلمانوں کی جو میں نے آیت پڑھی نا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین لوگ ہو جو اپنے لیے نہیں جی رہو گے۔ میرے بیٹے پڑھ لیں، میری بیٹی پڑھ لے، میرا خاندان اوپر چلا جائے، میری قوم اوپر چلی جائے، دنیا میں اس سے زیادہ بدترین سوچ کوئی قوم سوچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے تم کو برپا کیا ہے۔ اخرجت للناس، اللہ نے تم کو اٹھایا ہے، اللہ نے تم کو اس زمین میں بھیجا ہے۔ کس لیے؟ للناس، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمہارے اپنے بھائیوں کے لیے نہیں، تمہارے اپنے مدرسے کے لیے نہیں، اخرجت للناس، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ یہود اگر بگڑے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں خون کی ندیاں، بیت المقدس میں خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، وہ ان کا قصور نہیں ہے۔ امانت کی، صلح کی، محبت کی سارے دستاویز اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے، تم نے چھپا کر کے رکھ لیا ہے۔ خائن تم ہو، امانت ان کی تھی، ان تک پہنچانا تھا، تم نے اس کو رکھ لیا ہے۔ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ انسانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، سب علماء بیٹھے ہیں، جو لوگ عام لوگوں کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے تم جب تک زندہ رہو گے، ان کے لیے مرو گے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم جب تک اس کی حفاظت کرو گے تب تک تم خیر امت رہو گے۔ یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، مولانا حضرات رسول ہمارے بھائی سنیے گا، تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بننا ہے۔ قبر میں کوئی نہیں جائے گا مولانا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جیل میں چلے جائیں گے، داروغہ لے آ کر کے ڈال دے گا، FIR بہت سنگین ہے چارج آپ پر، سارے دفعات لاگو ہیں، آپ کے چچا دوڑ جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی دوڑ جائے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کہتے ہیں آپ کہ لے آ کر کے ہمارے بیٹوں نے قبر میں اتارا، تجہیز کی، تکفین کی، یہ تجہیز اور تکفین کیا ہے؟ کہا کہ آپ کو گھر سے، آپ کے بنائے ہوئے گھر سے جلدی سے نکالا کہ لے جا کر کے کہا کہ تدفین کر دی۔ یہ عربی لفظ بول کر کے آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ آپ اگر یہ کہتے کہ مجھ کو تیزی سے اٹھا کر کے لے کر کے گئے کہ ایک مردار کو کہاں کر دیں گے؟ قبر میں، یعنی گڈھے میں ڈال کے، تو تھوڑی سی نصیحت پکڑتے آپ۔ کبھی کبھی اردو الفاظ جو بولتے ہیں، ہم مولانا تقریر کرتے ہیں، بڑی شاندار تقریر لگتی ہے، مولانا کو تو مزہ آتا ہے، ان بیچاروں کو کچھ پلے نہیں پڑتا ہے، ہم لوگ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہ گڈھے میں ڈال کر کے آئیں گے، اس لیے اپنا حساب کرنا ہے، اپنے آپ کو چلنا ہے، کوئی دوسرا آپ کا جواب دہ نہیں ہوگا کل ہو کر کے، اس حساب سے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، دنیا میں یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ اچھا، بہتر پرسنالٹی والا، عزت والا، مقام والا، کرسی والا کون ہے؟ فرمایا
من ينفع الناس، جس سے عام جنتا کو بھلائی پہنچے. اور اگر ہم قرآن والی بات لے لیں، ناس والی، جنتا اور پبلک، تو کہا کہ مسلم پبلک نہیں، یہ غیر مسلم پبلک ہیں جن کو فائدہ تم سے پہنچنا چاہیے. ان کا تو حق ایسا ہے کہ تم کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے. سمجھا آپ نے؟ لیکن ابھی آپ نے سنا کہ باپ کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا کوئی اچھے مسلمان کا حق نہیں ہے. وہ تو ایسا فرض ہے کہ اس کی جوتیاں اٹھائے. ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، اس پیر کی جوتی نہیں، اس سے بھی کوئی حقیر چیز بن جائے تب بھی ماں کا حق کہاں ادا ہونے کو ہے؟ وہ تو فرض ہے ہی. تمہارے اپنے جو بھائی ہیں ان کا فرض تو ہے ہی. تمہارا پڑوسی جو ہے وہ مسلمان ہے، پتہ نہیں کتنا حق ہے، وہ تو تمہارے اوپر ہے ہی. ایک یہودی جو فلسطین میں خون کی ندی بہا رہے ہیں، صرف گالی دے. میں نے اب تک کسی مولوی کو نہیں سنا کسی جلسے میں، اور روزانہ میرا کام ہے جلسوں میں، عربوں کے ہاں بھی گیا، ابھی بحرین سے آیا، ابھی کمبوڈیا گیا، ابھی وہاں تھائی لینڈ گیا، اور ابھی سعودی عرب سے آ رہا ہوں. کچھ دنوں پہلے مصر ایجپٹ میں تھا. مولانا میں نے نہیں دیکھا اس یہود کے قرارداد ان کے خلاف پاس کرتے ہوئے. صرف قرارداد پاس کر رہے ہیں، آپ غصہ نکال رہے ہیں، اور بہت جذبہ آتا ہے. مجھے تو کوئی نہیں لگتا کہ رات کے اندھیرے میں ان فلسطین مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرے. اور دعا بھی کرتا ہے تو صرف ایک دعا ہے کہ اللہ ہلاک کر دے ان کو. کبھی دیکھا تھا اپنے نبی کو؟ کبھی سوچا تھا اس نبی کو کہ اس نبی نے رات کے اندھیرے میں ان ظالموں کے لیے، اور روئے زمین میں جتنے ظالم ہوں گے، جتنوں نے ظلم ڈھایا ہوگا، وہ سب ظالم کچھ معنی نہیں رکھتے. جو آپ کسی راستہ چلتے یا کسی بھی انسان کو، عام انسان کو ایک تھپڑ مار دیں، بہت بری چیز ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کے مولانا صاحب کو مار دے، ایم پی صاحب کو کوئی مار دے، تب کوئی سادھو بابا چل رہے ہیں ان کو مار دے، تب کتنا غصہ ہوگا؟ کہیں گے نا کہ سب سے اچھا آدمی جو کسی سادھو ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں ہے، اس کو مار دیا. تو اس نبی کا جو سب سے افضل تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس نبی کی جس کی طرح کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حسان ابن ثابت صحابہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ دی ہنڈریڈس والے عیسائی جس کو کہتے ہیں کہ ڈنمارک میں وہ ہمارے نبی کا پتلا بناتا ہے اور جلاتا ہے، اسی عیسائی نے کہا کہ 100 دنیا کے اچھے لوگ، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ لوگ معبود بنا کے پوچھتے ہیں، ثالث اور ثلاثہ قرآن نے کہا ہے، وہ کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں 8ویں اور 10ویں نمبر پر رکھا یا دوسرے نمبر پر رکھا. پہلے نمبر پر کہا کہ اس پوری اتہاس اور پورے تاریخ میں اگر کوئی انسان ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت نواز اور البیلا انسان پیدا نہیں. وہ کہہ رہا ہے. تو اس نبی کی میں کہتا ہوں کہ سب سے افضل تھے، سب سے بڑے تھے، سب سے نرالے تھے. وہ نبی کیا ہے؟ اس نبی نے کیا کیا تھا؟ صرف بددعا کی تھی کیا کسی کے لیے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. گالیاں سنتے تھے، پتھر برستے تھے اور دعا دیتے تھے. تو ظالم، سب سے بڑا ظالم جو آپ پر ظلم کیا ہو، لیکن آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا. آج امت جو مولانا ابھی اسلام صاحب تقریر کر رہے تھے، اس سے پہلے مولانا عرفان صاحب نے کیا، بیچ میں مولانا معروف صاحب نے آپ کو معروف 10 چیزیں بتائی ہیں، ورنہ ان دونوں نے بتایا تھا اس نبی کے محبت سے، اس نبی کی اتباع، پیروی اور اس نبی کے ساتھ چلنے کا کیا ڈھنگ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کو آپ اپنے دل میں. ہمارے نبی کیا کرتے تھے کہ بھائی یہودی، اچھا ہم تو اتنے بڑے مولانا عزیز الرحمان صاحب آئے، ابھی سوچ ہی رہا تھا اتر کے پیچھے جاؤں، ذرا ان سے بیٹھ کر کے مزاج پرسی تو کر لوں، اتنی بڑی شخصیت ہے. نہیں کر سکا، میں مشغول ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، جلسے میں صدارت کرسی پر بیٹھے ہیں، پھر کہاں خیال رہے گا مجھے. مولانا رونے کی بات ہے اس وقت، آپ کہتے ہیں معاشرے کی سدھار ہو جائے. وہ نبی جو سارے نبیوں میں سب سے افضل، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا تھا کہ ساری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا کیا پوچھنا تھا، اور یوسف کو کون نہیں جانتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک خوبی تھی یوسف علیہ السلام کی
کہ جیل میں ڈالا گیا سازش کر کے. آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف، ہمارے قوم کے خلاف سازش، ہمارے مدرسوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے مسلم پرسن اللہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے تاریخ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، این سی آر ٹی سے نصاب سے ہمارے تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے. آپ سب روتے رہیے، کہتے رہیے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، چونکہ آپ مٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ایسا کر رہے ہیں آپ. ہمارے نبی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے اخلاق، معاشرے کی سدھار سنیے. اس نبی کو جو سارے نبیوں سے، میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ کائنات میں ہے نا، آسمان کی بلندیوں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ سورج کو چمکتا ہوا مشاہدہ کیا کہ نہیں؟ چاند جب نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں اور زمین تو سونا اگلتی ہے. دنیا کی ہزار خوبیاں ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے. یعنی کسی اچھے انسان کو دیکھیں جس سے کبھی تصور نہ ہو کہ اس سے کوئی ادنا بھی بھول یا گناہ ہوتا ہے، یعنی البیلا انسان جو سب کو پیارا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے. ان ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے لے کر کے نبیوں میں دے دیا تھا، رشی منیوں میں کو عطا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور خلاصہ کائنات یہ انبیاء تھے. لوگوں پڑھائیے اپنے بیٹوں کو. آپ ڈاکٹر بنا دیں گے نہیں کچھ کام آئے گا. آپ ہی کے پیٹ میں وہ استورا رکھ کر کے، جس سے پیٹ کاٹا کہ آپ کو بیماری سے نکال دے، اس استورا وہیں بھول جائے گا، کیونکہ اس کو موٹی رقم ملنی ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ سکھائیے جو سکھانے کی چیز ہے. حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے؟ وہ اتنے بڑے ہو کر کے چلے جا رہے خرامہ خرامہ. یہاں تو کہتے ہیں کہ یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے زیادہ ستا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. مال کی بھی تمہارے لالے پڑیں گے، جان بھی چلی جائے گی. اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، تمہاری عزت بھی لوٹ لی جائے گی، تمہاری جان بھی خطرے سے گزر جائے گی. اور اس کے بعد جو یہ یہودی لوگ ہیں، یہ نصارہ لوگ ہیں، یہ ان سے تم ایسی سب کچھ تم پر ظلم کر کے الٹے تم کو ظالم کہیں گے، سب دہشت پھیلا کر کے تم کو دہشت گرد کہیں گے. یہ کہیں گے یہ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. بہت تکلیف کی باتیں دیں گے بھی یا تکلیف کی باتیں کریں گے بھی. فَإِن تَصْبِرُوا. دیکھو نبی کو، اللہ جل شانہ جس کو مانتے ہو، جس کے نام پر تم کو ذبح کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے تم ذلیل و خوار کیے جا رہے ہو، کہا کہ ان تصبروا، صبر سے کام لینا ہے. ان تصبروا، کیسا صبر؟ کہ مار کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبر کر لیا. وہ صبر نہیں، وہ صبر جو اولو العزم رسولوں کا تھا. وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. کم سے کم اب اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے دیکھو کہ یہ ظلم کہاں سے ہو رہا ہے. یہ ظلم ہم ہی نے تو نہیں کیا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو اب تمہاری مردانگی ہے، اب تمہاری بات بلند ہے، اب تم بڑے ہو گئے. یہ جب کرو گے تب تمہارا مسئلہ ہوگا. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اب اتنے بڑے ہو کر کے ایک یہودی جس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو ہر سطح پر دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی یہودی پڑوسی. اور کوئی نہیں بتائے گا. میں نے مدینے کو کے چانٹ کو دیکھا ہے جب میں سیرت طیبہ پر اس کتاب عظیم الشان کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے غور سے مدینے میں گیا، پتہ نہیں 100 مرتبہ گیا کہ 80 مرتبہ گیا کہ 90 مرتبہ، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن جب رہا تب بھی میں نے اس جگہ کو صحیح طریقے سے دیکھا کہ یہود جو مدینے کے اندر تھے وہ کہاں رہتے تھے. کوئی گھر مجھے یہودی کا نہیں نظر آیا وہاں. اور بنو قریظہ بہت دور ہے، بنو نذیر تو کچھ اور بھی تھے، بنو قینقاع تو اور دور تھے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہاں نہیں ایک طرف سے کوئی نظر نہیں آتا. گویا کہ پڑوسی کہاں تک چلا جائے گا؟ وہ راگھو نگر سے نکلو، بھوارہ میں آؤ، اور بھوارہ کے بعد تم مدھبنی کے چپے چپے کے گاؤں کو ڈالو جو بعض شارحین نے پڑوسی کی بات کی ہے. کہاں یہودی ہے کئی کلومیٹر پر؟ اللہ کے نبی کہاں گئے ہیں؟ ایک بچہ یہودی اللہ بیمار پڑ گیا ہے. گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ صرف سکھانے کے سنانے کے لیے کہ اللہ کے نبی ایسے بیٹھے تھے اور ایسے ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. جا کر کے اس کے سرہانے بیٹھ رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں،
پیار کر رہے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ اپنا لال جو ہے جگر کا ٹکڑا وہ تڑپ رہا ہے بخار سے اور بیماری سے اور موت کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں ایک طرف دوسری طرف سرہانے بیٹھا ہوا اس کا ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار نچھاور کر رہے ہیں، یہاں تو یہ کہ ہمارا بچہ کاٹا گیا فلسطین میں، ہمارا بچہ یہاں مارا گیا، تو اب سارے محلے کا جوش کس پر ہے؟ اس بے قصور پر ہے، جس طرح تمہارا بیٹا بے قصور دلی میں مارا گیا ہے، راہ چلتے مارا گیا ہے، اس سے بڑے پاپی اور ظالم ہو کر کے اور اس سے بڑے مسلمان ہو کر کے تم کسی دوسرے راہ چلتے بچے کو مار، یہ بہت بدترین چیز ہے، اس سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے، اور تم اس کو بدلہ نام لیتے ہو، یہ کرتے ہو۔ اللہ کے نبی اس یہودی بچے کے جنہوں نے اس قدر تکلیف پہنچائی تھی کہ سینہ پھٹتا ہے کہ ایسی یہودی کوئی قوم ہو سکتی تھی، بازار سے گزر رہی ہے عورت اور اس کا اپنے جوانوں کو بھڑا دیا، ان بازار سے گزر رہی ہے ان کے اور اس کو ننگا کر دیا۔ میں خیریت پوچھ رہا ہوں، ایک لفظ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، لوگوں بالکل الٹ دیا ہے تم نے اس دین کو، اس ایمان کو، اس اخلاق کو، بگاڑ آئے نہیں تو کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی کا وہ اپنا ہو گیا، اور اپنا ہونے کے بعد وہ رہ کے للچائی ہوئی نظر سے وہ لگتا تھا کہ تڑپ کر کے باپ کو چھوڑ کے بسترے کو چھوڑ کر کے آپ کے گود میں چلا۔ باپ نے جب دیکھی یہ کیفیت بیٹے کی موت کی، جو جہاں کنی کے عالم میں جو سختی سکرات الموت تھی اس کو بھول کر کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آنے کے لیے بے چین ہو گیا، ماننے کے لیے۔ باپ نے جب بیٹے کی دیکھی تڑپ تو کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے یہ تو ہم لوگ سب سے بڑے دشمن لوگ ہیں، یہ آئے ہیں تب سے ہماری حکومت بھی ختم ہو گئی، ہم ہی چودھری تھے، ہمارے ہی بینک چلتا تھا، ہم یہودیوں کا مدینے میں، لیکن یہ سب سے بڑا دشمن نہیں ہے، یہ انسانیت کا دوست ہے، اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کہا کہ ان کی بات مانو نا، اور ماننا تھا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تھا، یہ عادت ہے، ایسا ڈاکٹر بنائیے، ایسا انجینئر۔ آپ تو ابھی ڈاکٹر بنا نہیں، ابھی مدرسے میں بھیجا نہیں، تب تک دیکھا کہ دل دنیا کی طرف اور زیادہ چلا گیا، وہ بگاڑ ہوگا کہ فساد ہوگا اس سے۔ یہ بہت زیادہ وقت بتایا نہیں تو ختم کیسے ہو گیا۔ اور صدارت کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ کس سے درخواست کرے گا، تو اس کو تو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو نہیں تو میں کہتا کہ یہ ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف، لیکن میں کس سے کہوں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اپنے سے کچھ کہنا، لیکن یہ جو جہاں ہم بیٹھے ہیں اس میں بہت کچھ ہم کو دل میں آ رہا تھا، لیکن جانتے ہیں آپ کے جو علماء ہیں جو آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں، ملک سے، ملت سے، خاص طور پر سوسائٹی سے، وہ بہت اچھی تعداد میں ہے۔ اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا جو 2-4 منٹ ہے وہ بھی ان کو دے دوں۔ شیخ خورشید صاحب نے جو باتیں کی، معروف صاحب نے کی، اور یہی رک کر کے ایک جملہ میں اس پر کہہ دوں کہ انہوں نے اس قرآن میں 10 حق بتائے نا، سورہ پتہ نہیں 35ویں یا کون سی آیت بتا رہے تھے، 10 حقوق ہیں، دنیا کی دلیل در دور ہے، سارے سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے۔ 10 اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز صرف اللہ کی عبادت ہے اور شرک نہ کرنا، بقیہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ جنتا کی، سارے لوگوں کی باتیں ہیں۔ سوچئے گا ذرا۔ اور وہیں سے ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب، ان سے بڑا کوئی پہلوان تھا کیا؟ ان سے بڑا کوئی بلوان تھا کیا؟ اس سے بڑی کسی کی حکومت اور طاقت اور قوت تھی کیا؟ وہ کہتے تھے، امام سمرقندی نے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ دین کو 10 حصوں میں بانٹو، تو 9 حصہ جو ہے، یہ آج مولانا جب کر رہے تھے تو میرا ذہن ادھر گیا، کہا کہ 9 حصہ تمہارے ہندو بھائیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دنیا کے ساری قوموں کے ساتھ، تمہارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ماں کے پیروں کے نیچے جو تم جنت دیکھتے ہو، اور باپ جو تم کو تھپڑ مار دے رہے ہیں، دوا بڑی
جا کر کے دن بھر کما کر کے دھوپ میں پیٹھ جلا کر کے آئے ہو اور دوا خرید کر کے لے کے آئے، ابا کے منہ میں ڈال رہے ہو، ابا ایسے مار دے رہے۔ بچپن یاد کیا آپ نے کبھی؟ تب بھی تم کو اف نہیں کہنا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تب بھی اف نہیں کہنا ہے، پوری زندگی کی کمائی اکارت ہو جائے گی، اور جنت میں جانے کے لیے روزہ بھی پکار رہا ہوگا اور سب چیزیں پکار رہی ہوں گی۔ اس وقت سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اگر کوئی بات ہوگی تو وہاں رضاکار موجود ہیں، دیکھ لیں گے۔ بالکل آپ اپنی جگہ رکھیں، اور میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، آپ غور سے سنیے اس کو۔ جب میں کہتا ہوں، آج کہتے ہیں کہ لوگ نمازی نہیں ہیں، سود لے رہے ہیں اور اچھی لڑکیوں کو تلاش نہ کر کے دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے یہ لوگ جا رہے ہیں، ہمارے حافظ صاحب اٹھ کر کے چلے آئے اور انہوں نے کہا کہ مت جائیے، اور ہر آدمی آپ نے سے کہنا شروع کر دیا کہ مت جائیے۔ اس سے بڑا ہنگامہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن 1 منٹ کے لیے ہر آدمی جو جہاں وہیں چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے خود سے، تو جو پہلے سے سناٹا آ رہا تھا اس سے زیادہ سناٹا ہو جائے۔ تو اب یہ نہیں کہنا ہے کہ بے ایمانی بہت ہے، ہم شروع کر دیں گے۔ آج فجر کی نماز میں اگر میں ہوں تو سمجھئے کہ ساری دنیا ہے۔ جیسے ہم دوسرے کو منع کرتے ہیں، منع کرتے کرتے اس سے زیادہ شور ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ یہ 2 بچے پتہ نہیں، اور جھگڑا بھی ہونے 2 آدمی جمع ہوئے، تب تک سارے لوگ ادھر ہی دیکھنے لگے، ایک بھاگا تو سب بھاگنے لگے۔ اب بعد میں سب کہتے ہیں چلو 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 کچھ نہیں ہے، چلو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہر آدمی یہی بات کہتا ہے، اس سے زیادہ جھگڑا تو کچھ نہیں ہے، جھگڑا اب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر آدمی شور ہو رہا ہو اور 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں چپ ہو جاتا ہوں، کسی سے کسی کو کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ یہی حال جہیز کا ہے، یہی حال شادی کا ہے، یہی حال سود کا ہے، یہی حال جو جتنی سوسائٹی میں شراب خوری کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گئے۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وقت ختم ہو چکا ہے لگ بھگ، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ فیصلہ کریں، اور ان ساری برائیوں کو، سارے جتنے فسادات ہیں ان سب کو ختم کریں۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو میں عرض کروں گا کہ ایک دوسرے کو پر نہ ڈالیں۔ اور آخری چیز میں ایک چیز کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ اس وقت کی جو حالت تھی، اولئک کالانعام، اس وقت کے لوگ جو تھے وہ جانور ہو چکے تھے، بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ، اب تم سب سے بہتر ہو گئے۔ کس چیز نے بدل دیا تھا؟ یہ اس پر ہم کو بہت زیادہ غور کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ رہ گیا یہ جامعہ، رہ گیا یہ مدرسہ، رہ گیا یہ تاریخی جگہ، تو اس کے سلسلے میں بھی آپ کو بہت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، اس کو مان کر کے چلیے اور اس پر آپ قائم و دائم رہیے۔ یہ جب تک مدارس ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ کے ایمان کی صحیح حفاظت ہو سکے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ مدرسے بھی اب بورڈ میں دے دیا سب لوگوں نے۔ اب بورڈ میں دینے کے بعد یہ غنیمت ہے کہ ہم مدرسہ اسلامیہ کو، ابھی میں چھوٹا سا تھا اس وقت آیا تھا اس مدرسے میں، اور طلبہ کو لے کر کے آیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میرے ابا نے کبھی میرے سر پہ میرا جھولا نہیں رکھا، لیکن میں اس بچے کے جھولا لے کر کے بس اسٹینڈ سے اپنے یہاں مدرسہ تک آیا تھا۔ ایسے اگر آپ پڑھائیں لوگوں کو تو لوگوں کے بچے پڑھ لیں گے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ خود میں پڑھتا تھا، لیکن بنارس سے بھاگ کر کے آیا تھا، مئو سے بھاگ کر کے آیا تھا، اور اس بچے کے داخلے کے لیے آیا تھا، کیونکہ میں کسی کو جانتا نہیں تھا، میں اہل حدیث تھا ہی نہیں۔ حافظ صغیر صاحب کا نام سنا تھا، اور اس کی بنیاد پر ہوا کہ وہاں جائیں گے تو شاید وہ ایک آدمی ہم کو مل جائیں۔ یہ میرے عزیزوں، یہ مدرسوں کی قیمت ہے۔ لیکن یہاں پر بورڈ سے ہونے کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں یہ بلڈنگ دیکھ کر کے کہ اتنی شاندار بلڈنگ بن گئی، اس کی ایک تاریخ ہے، اور خاص طور پر مجھے یہ کبھی اندازہ نہیں تھا کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، کیا یہ لوگ تھے، کاش کہ اس میں سے ایک آدمی ہم لوگوں سے پیدا ہو جائے، اور مولانا عبداللہ غازی پوری جنہوں نے پڑھا دیا تو دنیا نے پڑھ لیا۔ اور اس کو تھوڑی سی بات آئی ہے کہ وہ کب تھی، مولانا وہ 15 مارچ 17 کو 9 10 11 میرا خیال ہے، شاید وہ اس دن احمدیہ سلفیہ میں جو سیمینار تھا ابنا کا، تو اس میں میں نے مقالہ بھی لکھا تھا، تو اس میں ڈھونڈ رہا تھا، اس میں ملا نہیں وہ، تو یہ 17 کو
मार्च को मौलाना ने कलकत्ता के ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की, जो अभी रामलीला मैदान में हुआ था, जिससे खाना काबा के इमाम भी आए थे, वर्ल्ड लीग के भी इमाम आए थे, और दुबई के सबसे बड़े जो दी इल्डर्स चलाते हैं वो भी थे, और दुनिया थी। तो कहने का मकसद ये है कि मौलाना ने वहाँ सदारत की थी। और ठीक 18 में, मुझे तारीख नहीं याद आ रही कि 18 की कौन तारीख थी, 1918 की, तो वहाँ पर उससे पहले वो इंतकाल कर चुके थे। तो हो न हो, बल्कि ये हकीकत है, उनका यही खित्ता था। तो उन्हीं दिनों में आकर के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी होगी इन बुजुर्गों ने, क्योंकि वहाँ मद्रास का जब इजलास था तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जब उनके बारे में, और जब किसी ने पढ़ा तो ये पूरा मजमा फूट फूट के रो रहा था। ऐसे उलमा हुआ करते थे, आप ही के यहाँ के थे वालिम। समझा कि नहीं समझा? फूट फूट करके क्या खूब बेहतर होता अगर वो भी जिंदा होते, अब्दुल अजीज नामी हुस्नुल बयान वाले। कहा कि इस पर तो मजलिस रोने लगी, लेकिन जब किसी ने फारसी में उनके ऊपर नज़्म पढ़ी कि खुशबू दे अगर अब्दुल अजीज ही जलवामी दी दे, कहा कि क्या खुश होते आज मौलाना अब्दुल अजीज रहीम आबादी जो चंद माह पहले इंतकाल कर गए हैं, अगर ये जलवा देखते मद्रास के अंदर ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी कॉन्फ्रेंस होगी। कहा कि उस वक्त तो मुझे इससे खूब अंदाज़ा होता है कि मौलाना का इंतकाल 18 में हुआ था। दूसरी चीज़ जो मैं ख़त्म करते करते एक जुमला कहूँगा, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंदुस्तान की सबसे पहली तंजीम है। सबसे पहले कोई मुसलमान तंजीम नहीं थी। हाँ, उससे पहले तहरीक शहीदैन थी, जिसके अलमबरदार अहले हदीस थे, और उसमें देवबंदी और दीगर लोग साथ थे, और पूरी दुनिया में, और अंग्रेज़ गजट कहता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप ही के इस इलाके में आए थे, और दुनिया के सबसे बड़ी इमारत जहाँ चलती थी पटना में सादिकपुर के मोहल्ले में, और पंडित जवाहरलाल जिस दिन वज़ीर आज़म बने थे उसके कुछ ही दिन बाद आकर के मौलाना अब्दुल समी जाफरी जो अभी इंतकाल किया, उनके वालिद मौलाना अब्दुल खबीर साहब अभी अभी सरहद से जो इधर अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ से ताज़ा आए थे कि अब मेरा देश आज़ाद हो गया, नहीं तो टल नहीं पाते थे। दो, एक थे फजल इलाही वजीराबादी, और दूसरे ये इंसान थे। कहा कि नहीं, जिससे हमारी पूरी नस्ल बर्बाद हो गई और पटना के सबसे ज़्यादा मालदार और ज़मींदार लोग ख़त्म कर दिए गए, मैं उसी खून का एक हिस्सा हूँ, मैं यहाँ से टलूंगा नहीं। जब ऐसे इंसान के बारे में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा कौन जानता था इस आज़ादी के कहानी को, जाना तो सीधे चले आए पटना। इतनी बड़ी पोटली अता फरमाई थी, समझा, और दे करके कहा था, मौलाना ने कहा कि इसकी तरफ नज़र, एक मरतबा नज़र पड़ी, कहा कि हमारे आबा अजदाद ने इसके लिए कुर्बानी नहीं दी थी। लेकिन पंडित जी ने जो बात कही, तारीख ने अपने पन्नों में महफूज किया है, और अली मियाँ ने अपनी किताब रब्बानिया रहबानिया में लिखा है कि लवज़ाना तज़हियात अहले हिंद कुल्लिहिम फी किफ़्फ़त मीज़ान व तज़हियात अहले सादिक़पुर फी किफ़्फ़त मीज़ान उख़रा लरजहत किफ़्फ़त अहले सादिक़पुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सारे हिंदुस्तान की, सारी हिंदुस्तानियों के बलिदानों को, कुर्बानियों को, उनके जाफेशानियों को तराजू के एक पलरे में रखें, और सिर्फ सादिकपुर पटना के अहले हदीसों की कुर्बानी को दूसरे पलरे में रखें, तो ये पलरा भारी पड़ेगा। समझा आपने? ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जमीयत और जमात बड़ी कुर्बानियों के बाद बनी है, और जमीयतुल उलमा कायम किया इसने 19 में, और उसके बाद कुछ और तंजीमें बनी। सराविल दस्ते के तौर पर ये लोग थे, कोई तहरीक ऐसी नहीं जे हाँ ये गर्दिश दौरा हमें लाई है कहाँ। उससे इस तमहीद का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस माशाअल्लाह 3 करोड़ लोग इसके तहत हैं, और कम से कम मौलाना इतना तो मानना ही पड़ेगा कि 300-400 ज़िले इसके अंदर आते हैं, और 4000 उसके ज़ैली इकाइयाँ हैं, और एक पर एक विद्वान है। अभी देखा ही इनके बारे में 35 साल पहले सुना था, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब बस्तवी, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम जो अल-आइन यूनिवर्सिटी में थे, और उसके बाद फिर कतर यूनिवर्सिटी गए, ऐसे कहा कि इनकी लिखी हुई किताबें हमारी जमात में, और डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी के नाम लिए मेरे उस्ताद थे, और फिर एक साथ 11 साल पढ़ाया भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम मौलाना अब्दुल हन्नान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, क्या इंसान थे वो, और मौलाना शफीक, क्या थे, शफीकुल्लाह, उनको मैंने नहीं देखा था, कि अंसारी साहब से तो हम लोगों ने बहुत काम लिया था। चचा उबैदुर रहमान यहाँ हो करते थे, मौलाना मुत्तुर रहमान मदनी के वालिद,
تو ان کی شفقتیں میں کیسے بھلا سکتا ہوں. لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ جس وقت مرکزی جمعیت کا ناظم اعلیٰ بنا تھا، اور حافظ صاحب کو بھی یاد ہوگا جو ہمارے بزرگ ہیں، اور ان کے نقش قدم کو تھوڑا سا ہم نے چھویا تھا. جامعہ سلفیہ ان کے بعد پہنچے تھے، بلکہ وہاں تھے، اور ان کو اعجازی طور پر رکھ لیا گیا تھا کہ یہ رہیں گے یا تو مدینہ جائیں گے یا یہیں پڑھائیں گے. ہائے، ہم ہی اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے. مدھوبنی میں آ کر کے پتہ نہیں ضائع کیا. اذاؤنی و ای فتن اذاؤ لیوم کریہۃ و سداد صغری. ہم خود قدر کرنا نہیں جانتے، ہم کیا دوسروں کی باتیں کریں گے مولانا؟ نہیں کرتے ہم لوگ. تو اس وقت مولانا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں کا ممبر نہیں تھا. خود مجھے جہاں انتخاب ہوا مدھوبنی سے کوئی آدمی نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے جو تاریخ کہوں کہ ضلعی جمعیت کے انتخاب میں خود ہم لوگوں نے یہاں جس طریقے سے کہا، بڑی بڑی شخصیتیں آئی تھی، اس وقت موقع نہیں ہے، اور یہاں پر جس طریقے سے ہم نے جو سلوک کیا، صرف یہیں کے لوگوں کو بننا تھا، نہیں بن سکے تھے. تو ایک مجبوری تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ 5 آدمی بنانے کا اختیار دستور میں لکھا ہوا تھا، تو بنارس میں ہی ایسے ایسے لوگ پڑے تھے، اور عبد الرحمن مبارک پوری کے جس میں اس میں لکھا ہوا ہے آفتاب ماہتاب، اور کہاں کون نہیں پڑا تھا. وہ 5 آدمی پورے ہندوستان سے لینے میں ڈاکٹر رضا اللہ مرحوم کو اس لیے بنایا کہ اس کو نائب امیر بنا تھا. ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. بلکہ ہم کچھ اور لوگ مئو میں ایسے ایسے لوگ ہیں، لوگوں عرب و عجم میں ویسے لوگ نہیں ملیں گے. مولانا محمد صاحب بھی چلے گئے، مولانا محبوب صاحب باقی ہیں. کہاں سے اس 5 آدمی میں ہم، جب خود ہی یہاں سے آپ قابل آدمی کو نہیں بھیجیں گے وہاں، تو کہاں سے لے آئیں گے؟ لیکن یہ میرے دور نظامت، حالیہ دور نظامت یا امارت کی بات نہیں ہے کہ مدھوبنی سے کوئی نمائندہ نہیں رہا، اور بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے اور وہاں سے نہیں، ہر ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست، کوئی بھی ہم میں سے جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہمارا وزیر اعظم ہم نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کون جاتا ہے، کس دھرتی سے آتا ہے، یہ ہماری رگوں میں بسا ہوا ہے کہ اللہ کی جو زمین ہے وہ ہماری زمین ہے. دنیا کے کہیں بھی ہو، امریکہ، اس میں امریکہ کی ہو چاہے افریقہ کی ہو، اور دنیا میں کوئی انسان جو انسانیت برتتا ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں. یہاں کوئی نہیں ہے. بس اور رہ گیا کہ نظام ہوتا ہے، نظام میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں. اخیر میں یہ جملہ عرض کروں گا کہ آتنکواد کے خلاف جو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے تحریک شروع کی تھی، شیوراج پاٹل جو ہوم منسٹر تھے ان کو بلایا تھا، اور ان مدارس کو، خاص طور آپ کے علاقے کے مدارس کو جو نیپال کے کنارے، وہ بہت ٹارگٹ تھا. ندوہ میں آدھی رات کو ہجوم مارا گیا تھا، اس وقت ان کو بلایا تھا. تو اس آتنکواد کے خلاف ہم لوگوں نے بہت فتوے دیے. ابھی جو حافظ صاحب سامنے کئی رسالے حوالے کیے ہیں، وہ اس میں بھی یہ چیز ہے. تو ہمارے ملک میں جو ابھی نیا آتنکواد آیا ہے، اس کی جتنا بھی نندا کریں ہم لوگ کم ہے. اور اسی کے پیچھے جو یہ جنگ و جدال کی جو بات آئی ہے، تو وہ تو بڑی منحوس چیز ہے، جس کی وجہ سے بھی ہو وہ بہت خطرناک چیز ہے. ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن ہو، شانتی ہو، اور جو انسانیت کے قاتل ہیں، خصوصاً دہشت گردی اور آتنکواد کے واسطے سے، قرآن نے ان کو کہا ہے کہ یہ کاٹو، یہ کاٹو، پھر یہ کرو، پھر بھگاؤ اس زمین سے، ان کو نابود کر دو. یہ کم سزا نہیں ہے، یہ سب سزاؤں کے مستحق ہیں جو قوموں کو لڑاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے بھگاتے ہیں. ہم سب کی نندا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی مسلم پرسن اللہ ہو یا یہ کہ جتنے طرح کے مسائل ہیں، میں ایک لفظ بھی نہیں بول رہا ہوں کسی کے، مسلمانوں کے جو جائز حقوق ہیں، دلتوں کے ہیں، برہمنوں کے ہیں، کسی کے بھی ہیں، ایک امن چین شہری سے، ایک شہری کو جو حقوق ہیں سب کو اسی طریقے سے ملنا چاہیے جو سمویدھان میں ہے. یہ مطالبہ ہر وقت ہمارا رہنا چاہیے ہے. البتہ ششوا میں جو تقریر کی تھی، ایک حرف بھی نہیں کالا قانون اور دنیا ٹھکانا، سارے اخباروں نے پتہ نہیں کہاں چھاپا. 1-2 نے مارے ڈر کے، جب کہا کہ کسی نے کہا کیس کر دوں گا، تب کہا کہ معافی مانگی اور شائع کیا. بقیہ اخباروں نے وہ بھی نہیں کیا. کس کے چوز قومے کے بیدانشی کر کہرا منزلت ماند نمارا. میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے اس تاریخی مدرسے کا جو ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، اور احالیان راگھو نگر بھوارا نے اور اس علاقے کے لوگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت جس طریقے سے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر مولانا بھائی ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب، جو ان دنوں دیکھتا ہوں کہ بڑی لہلہاتی ہوئی کھیتی
کی طور پر اور ایک بلند و بالا عمارت کے شکل میں ان سب پر میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر ہم بہت دن سے چاہتے تھے کہ کوئی عظیم الشان اجلاس ہو, آپ نے شایان شان کر دیا ہے اس کو, اس پر مبارکباد دیتا ہوں. لیکن میں کیا مبارکباد دوں گا, حقیقت میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے جس نے آپ لوگوں کے جھولیوں میں یہ توفیق رکھی ہے کہ آپ اس طرح کا نیک کام کر لے جائیں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں. اور کیونکہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی, منت ادو شناس کے بخدمت بداشتت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.